السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، مصائب و علام تو آتے رہتے ہیں، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، لیکن متقی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، دکھ اور تکلیفوں سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اسے اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ جس کے بگڑے مقدر سنوارنے والا نیلی چھت والا ہو، جس کی جھولی میں رزق ڈالنے والا نیلی چھت والا ہو، دیتا سب کو وہی ہے، لیکن بعض ایسے ہیں کہ ان کو اللہ اپنا کہتا ہے، اور جو اس سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، توکل اختیار کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اس کے وارے نیارے ہو گئے، جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اس کے دکھ غلط ہو گئے، غم غلط ہو گئے، اس کی مصیبتیں نہ رہیں، اس کی پریشانیاں نہ رہیں۔ تو جس کے لیے اللہ ہو جاتا ہے، رب اس پر مہربان ہے، ایسا مہربان ہے کہ دل کو وہ اطمینان اللہ عطا فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اطمینان کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایسے کتنے بزرگ آئے کہ اللہ نے انہیں خوف خدا کی دولت دی، تقوی دیا، انہیں توکل کی دولت سے سرفراز فرمایا، پھر وہ رہے، جہاں بھی جاتے تھے انہیں رزق ملتا تھا، جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہوتا تھا، اور وہی اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ پر ساری کمندیں ڈالتے، راہ چلتے چلتے ان کی جھولی بھر جاتی تھی۔ اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے رستے کو مشعل راہ بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا شہرہ تھا، زندگی میں ہی بڑا شہرہ ہو گیا۔ یہ ان بزرگوں میں سے ہے جن کو اللہ نے زندگی میں بھی شہرہ عطا فرمایا۔ یہ ان کا بڑا سلسلہ تھا
ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو رزق کون دیتا، آپ کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے پہلے جو میں نے تیرے پیچھے نماز پڑھی نا اس کو دہرا لیں تو پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ جس کو اتنا ہی نہیں پتا رزق دینے والا کون ہے اس کے پیچھے نماز کہاں جائز ہوگی؟ تجھے پتا نہیں ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے، تو جو اللہ ساری چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے وہ اللہ باجد بستامی کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ پر توکل، یہ اللہ پر بھروسہ ہے، انہیں کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، توکل اختیار کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوئے، ان پر جذب کی کیفیت طاری تھی، حضرت بہلول انہیں کہا جاتا تھا۔ ان سے کسی نے کہا جناب مہنگائی بہت ہو گئی، غلہ بڑا مہنگا ہو گیا، اور یہ تو گندم ملتی ہی نہیں۔ وہ مسکرائے، کہنے لگے ہمیں کیا، چاہے گندم کا ایک دانہ سونے کی ایک اشرفی کا ملے، تولا سونے کا گندم کا ایک دانہ ملے، مجھے کیا؟ کہنے لگے آپ کو کوئی نہیں بھائی، وہ کہتا تم میری بندگی کرو رزق میں تمہیں دوں گا، ہمارا کام تو نماز پڑھنا بندگی کرنا ہے، باقی تو اس نے دینا ہے، یہ اس کو سوچنا چاہیے مہنگائی ہے یا نہیں ہے، ہمارے سوچنے والی بات نہیں ہے۔ یہ توکل یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ جو اس مقام پہ آ جاتے ہیں اللہ ان پر مہربان ہو جاتا ہے، رب ان پر ایسا رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتا، کوئی فاقہ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور ہے، اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، اللہ نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اسے کہتا ہوں آجا لڑ لے، پھر مجھ سے لڑ لے۔ جو میرے یار سے دشمنی کرے میں کہتا ہوں آجا پھر لڑ لے، میں اعلان کرتا ہوں آجا اب مجھ سے مقابلہ کر لے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت بہ، میرا بندہ جن جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا جاتا ہے، ان میں سب سے پسندیدہ اور سب سے پیاری چیز فرض نمازیں ہیں۔ فرض نمازیں پابندی سے ادا کرنے والا، فرائض ادا کرنے والا وہ اللہ کا بڑا محبوب ہوا کرتا ہے۔ ہم فرض کو اہمیت دیتے نہیں، نفلوں پہ لگے رہتے ہیں، اصل چیز چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ بات تب بنتی ہے جب فرض پورے کیے جائیں، اللہ کے احکامات پورے کیے جائیں، رب تعالیٰ نے جو فرمایا اس کو پورا کیا جائے۔ فرض کو چھوڑ کر نفل پڑھنے والا کسی کام کا نہیں ہے۔ بات نفلوں میں نور تب آئے گا جب فرض پورے پڑے جائیں گے، جب فرض پورے پڑے گئے اب اس کے بعد انسان نفل پڑھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب میرا وہ حاصل کرتا ہے جو میرے فرائض پر عمل کرتا ہے۔ پھر فرائض ادا کرنے کے بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں بندے سے محبت کرتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، میں آنکھیں بنتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، میں ہاتھ بنتا ہوں جن سے پکڑتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جب میں محبت کرتا ہوں پھر کیا ہوتا ہوں، اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کبھی مجھ سے کوئی چیز مانگ لے تو میں اسے ضرور عطا فرما دیتا ہوں۔ مانگتے سارے ہی ہیں، اللہ دیتا ہے،
کسی کو معلوم نہیں رکھتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اتنے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، فرائض کے بعد نفل اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ پھر جب وہ زبان سے کچھ چیز ادا کرتے ہیں شاید زبان سے بعد میں ادا ہوتی ہے نیلی چھت والا پہلے اس چیز کو بھیج دیا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ گزرے، کہتے میری زندگی کے 20 سال ایسے گزرے کہ میں اپنے آپ کو کھینچ کے لاتا رہا نماز پڑھوں، میں اپنے آپ کو مجبور کر کے لاتا رہا کہ نماز پڑھنی ہے۔ 20 سال کے بعد اب میری یہ حالت ہوگی کہ نماز مجھے کھینچ کے لاتی آ جاؤ، اب میں 1000 بہانے کروں نماز مجھے ٹکنے نہیں دیتی، کہتے یہاں مسجد میں مسجد میں آ جاتا ہوں۔ کہتے سال ہا سال گزر گئے میں پہلی صف میں ہوتا ہوں، سال ہا سال میں پہلی صف میں ہوتا ہوں، اور میں اتنے سالوں سے کسی نمازی کی یہ پیچھے والی گدی میں نے نہیں دیکھی کہ میں تو پہلی صف میں ہوتا ہوں۔ یہ جگہ نمازی کی تو وہ دیکھے جو پچھلی صف میں ہے، میں کتنے سال ہو گئے کسی نمازی کا پچھلا حصہ نہیں دیکھا، کیوں میں پہلی صف میں ہوتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کو اتنا یاد کیا، اتنا خوش کیا کہ اتنے سال مسلسل وہ نمازیں اس طریقے سے پابندی سے پڑھتے رہے۔ بتائیے جو نمازوں کا پکا پابند اس سے بڑھ کر ولی کون ہوگا؟ اب اگر یہ کوئی چیز مانگے یا اللہ دے تو ربا کیوں نہیں دے گا؟ وہ پیاروں کا پیارا ہے، اللہ محبوب ہے، اللہ محب بھی ہے، محبت کرتا ہے، اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ یہ تو محبت کے سودے ہیں، جو پیار اور محبت سے ایسی باتیں کرتا ہے رب اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو وہ زبان سے ادا کرتے ہیں اللہ مہربانی کر دیتا ہے۔ رب پر کوئی چیز فرض نہیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ چیز اللہ پر لازم ہے کبھی نہیں ہو پائے، جتنا بڑا صحیح کوئی صحیح بھائی جس بھی منصب کا ہو اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے۔